السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اکثر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، مشکلات نے آن گھیرا ہے، بے روزگاری ہے، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، شوہر بیوی سے تنگ، بیوی شوہر سے تنگ، بچے اپنے والدین کے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ، امن سکون کیوں تباہ ہو چکا ہے۔ کبھی ہم نے غور سے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، نماز میں کوتاہی، سود کا کاروبار، عام زنا تو دور، نگاہوں سے شرم و حیا کا خاتمہ، مغربی ممالک کے کلچر، حجاب کا عدم اہتمام، انڈیا چینل پر دکھائے جانے والے ڈراموں اور فلموں میں اداکاروں کا شارٹ اور غیر تہذیبی لباس، ریمپ واک کرنے والی ماڈلز کا لباس، کاروبار میں ناپ تول کا فرق، اصلی کو نقلی سامان میں مکس کر کے بیچنا، پھل یا سبزی دیتے وقت ایک آدھ چیز خراب ڈال دینا، کچھ اور لینا کچھ اور۔ یہ سب کیا ہے؟ دیکھتی آنکھیں ہیں سب کچھ مگر لب خاموش ہیں۔ ہماری تو پھر دعا کیسے قبول ہو حضرت؟ ایسے میں تو انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ پاک ہم سے راضی کیسے ہو؟ دعا کیسے قبول ہو؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ انسان خود قصوروار ہے۔ اللہ پاک کی رحمت تو سب پر ہے، رزق تو اللہ پاک یہودیوں عیسائیوں کو بھی دیتا ہے، مگر ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر اسلام کے اصولوں کی پیروی فرض قرار پائی ہے، لیکن ہمارے اعمال ہی کچھ ایسے ہیں جو ہماری پستی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ عبادت کی بجائے رات گیر تک کلبوں میں رہنا، مسجد و مدارس میں درس و تدریس سننے کے بجائے اڈوں پہ جوا کھیلنا، دولت کے لالچ میں اتنا اندھا ہو جانا کہ حلال حرام کی پہچان نہ رہے، تو جب لقمہ ہی حرام ہو تو زبان میں مٹھاس کہاں سے آئے گی؟ جس زبان میں مٹھاس ہی نہیں ہوگی تو لڑائی جھگڑے کہاں ختم ہوں گے؟ جب ہم نماز اور دین اسلام سے غافل ہو جائیں گے تو دعا مانگنے کا طریقہ کہاں سے آئے گا اور دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ بات وہی آتی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ پاک کی ذات تو رحیم ہے، وہ تو پھر بھی رزق عطا کرتا ہے، لیکن کچھ کام ہمارے ذمہ بھی تو اللہ پاک نے لگائے ہیں اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ صبح سویرے جب رزق تقسیم ہوتا ہے تو ہم لمبی تان کر سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے کہیں پارٹی وغیرہ میں جانا ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی، صبح ہی اٹھ کر تیاری شیاری میں لگ جاتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے۔ لیکن نماز کے لیے ایسا فکر کیوں نہیں؟ روزے رکھنا فرض قرار پائے، مگر آج کا دور بھوک برداشت نہیں، پیاس برداشت نہیں، گرمی برداشت نہیں۔ جب اللہ تعالی کا حکم ہے کہ روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو صبر بھی تو وہی عطا کرے گا۔ روزہ نہ رکھنا، کھلے عام بازاروں میں پھرنا، اللہ کے ذکر کی طرف نہ آنا، روزے دار خواتین سے کھانا پکوانا، خود بھی کھانا اور ساتھ چار دوستوں کو بلا لینا، دوپہر کے وقت سخت گرمی میں خواتین کھانا پکا کر دیتی ہے، روزہ بھی ہے مگر وہ کیا کرے؟ شوہر کا حکم ہے، باپ یا بھائی کا حکم ہے، خیال تو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی،
پہلے ہم اپنے اعمال تو ٹھیک کریں، ہمارے اعمال ایسے رہیں تو اللہ پاک ہم سے کیسے راضی ہو سکتا ہے، اس کی رحمت ہم پر کیسے برس سکتی ہے، رزق کی فراوانی کیسے ہو سکتی ہے۔ آج ہر دوسرے گھر میں اولاد کی نافرمانی کا رونا رویا جاتا ہے۔ یاد کرو جب ہمارا بچپن تھا، ہمارے والدین نے دن رات محنت کر کے ہمیں پالا، جوان کیا، روزگار کے موقع فراہم کیے، دینی و دنیاوی تعلیم دلوائی، پتہ نہیں کس کس طرح انہوں نے ہماری تعلیم کے لیے پیسے اکٹھے کیے، اور آج ہم ان کے ہی وجود سے تنگ ہیں۔ ان کے علاج کے لیے پیسے نہیں، جوئے اور پارٹیوں میں لٹانے کو بہت پیسہ ہے، مگر ان کا اچھا علاج کرانے کے لیے نہیں۔ بیویاں رہی ہیں اے سی میں، اور بوڑھے والدین کی جگہ اولڈ ہاؤس میں جہاں پورے کمرے میں ایک ہی پنکھا ہے اور وہ بھی خراب، تو پھر ہماری اولاد نافرمان کیوں نہ ہو جائے؟ بچے ہمارا خیال کیسے رکھیں، ہمارا کہنا کیسے مانے، ہماری عزت کیسے کریں، کہاں سے آئے ان کے لہجے میں مٹھاس؟ ہم خود تو والدین سے گلا پھاڑ کر بات کرتے تھے، تو آج اپنی اولاد سے شکوہ کیسا؟ اس بات سے اللہ پاک راضی کیسے ہو جس باپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہم اسی باپ سے لڑتے جگڑتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے۔ باپ ناراض ہو تو جنت کا دروازہ بند، اگر ماں ناراض ہو تو پوری جنت ہی ہاتھ سے گئی۔ والدین کے بارے ارشاد باری تعالی ہے، صبح صبح پیار محبت چاہت سے والدین کا دیدار کرنا حج اکبر کا ثواب ہے، اور ہم نے اس عظیم ہستیوں کو ہی اولڈ ہاؤس کی زینت بنا رکھا ہے۔ صبح والدین کو ملے بنا کام پر چلے جانا اور رات گئے واپس لوٹنا، جب والدین سو چکے ہو وجہ پوچھی جائے تو آسان بہانہ، مصروفیت بہت ہے، ٹائم نہیں ملتا، یوں نہیں کئی دن گزر جاتے ہیں۔ والدین اپنے بیٹے کی راہ تکتے تکتے سو جاتے ہیں، پھر ہماری اولاد نافرمان کیوں نہ ہو؟ دوستوں سے خوش گپوں میں فرصت نہیں ملتی اور والدین کا حال پوچھتے ہوئے منہ دکھتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ سب باتیں اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسے میں ہم خوشحال کیسے ہو، پرامن زندگی کیسے گزرے؟ وقتوں کی مثال غلط نہیں ہو سکتی، جیسی کرنی ویسی برنی۔ یہی بات ہے کہ جو ہم کرتے ہیں ویسا ہی اجر دنیا و آخرت میں ملے گا۔ خدارا ابھی بھی وقت ہے سدھر جانے کا، خود کو سنبھالنے کا، کہیں یہ نہ ہو کہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور ہم توبہ سے محروم رہ جائیں۔ ہاں، سارے زمانے کو سدھارنا مشکل ہے، مگر ہم خود کو سنوار سکتے ہیں۔ جب ہم سدھر گئے تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔